رشید اندوری صاحب، اندور کے معزز سامعین، بہت بہت شکریہ. میں جناب صاحب کرتا ہوں تشریف لائیں اور شہر کے نوجوانوں کو اپنے خیالات سے راست فرمائیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اس تقریب کے صدر اور ہمارے دوست ڈاکٹر غلام حسین صاحب، سکھواڑیا یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حدیث انصاری صاحب، شارجہ یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہمارے دوست اور نوجوان ساتھی، کھرگون سے آئے ہوئے اور راجگاہ سے آئے ہوئے ہمارے اساتذہ اور اندور کے تمام شعراء حضرات اور سامعین کرام، السلام علیکم. میں باتیں کم کر پاتا ہوں، کام زیادہ کرتا ہوں. یہ کوئی کافی نہیں ہے اور نہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں کہ میں کام بہت کرتا ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ کام کی وجہ سے جانتے ہیں. حدیث انصاری صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں یا غلام حسین صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں یا اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. وسیم صاحب ہمارے یہاں گئے ہوئے تھے بمبئی یونیورسٹی میں، بامبے گئے ہوئے تھے کوئی اپنے کام کے لیے، تو وہ بھی جانتے ہیں ہمارا شعبہ کتنا ترقی کر رہا ہے. باتیں تو بہت کہنے کی ہیں لیکن سب باتوں کے آگے ہر بات پھیکی پڑ جائے گی کہ شعراء کا کلام سنا جائے. پہلے ضروری یہ ہے کہ شعراء کا کلام سنا جائے اور اس سے اپنے آپ کو محسوس کیا جائے. میرا خیال سے اس محفل میں اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ رشید اندوری صاحب نے جو یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اس کا ہم سب لوگ فائدہ اٹھائیں، اس سے محسوس ہوں. ایک بار جب کبھی اس طرح کے مجھے محفلوں میں جانے کا یا شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے اور خاص طور سے اردو کے اساتذہ کے درمیان میں ہوتا ہوں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اردو کی سب سے بڑی جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کلاس روم میں بچوں کو جا کر کے پڑھانے سے ہو سکتی ہے. اس سے بڑی خدمت اردو کا استاد کچھ نہیں کر سکتا ہے. خاص ضرورت اس بات ہے کہ بچوں میں دلچسپی پیدا کی جائے، بچوں کو اردو زبان و ادب کی طرف متوجہ کیا جائے، راغب کیا جائے کہ وہ اردو زبان و ادب سیکھے اور پڑھے اور آگے بڑھے. اردو میں مواقع بہت ہیں، اتنے مواقع کم زبانوں میں ہیں شاید. اب ظاہر ہے میں نیشنل لینگویج جو ہے، راشٹریہ زبان ہماری جو ہے ہندی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہوں، یا جو انٹرنیشنل لینگویج انگریزی ہے اس کا بھی میں مقابلہ نہیں کرتا ہوں. لیکن اور دوسری زبانوں کے مقابلے میں اردو جو ہے زیادہ فائدے مند زبان ہے، پڑھ کر کے ہم زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. مثلاً ہندوستان کا جو سب سے بڑا کمپٹیٹیو ایگزام ہے وہ IAS، اور IAS جو ہے آپ چاہیں تو تمام اس کے پرچے اردو میں لکھ سکتے ہیں. صرف ہندوستان میں 3 زبانوں میں یہ ایگزام دیا جا سکتا ہے جو سب سے بڑا کمپٹیٹیو ایگزام ہے. وہ ایگزام پاس کرنے پہ لوگ کلکٹر بنتے ہیں، DM بنتے ہیں، کمشنر بنتے ہیں، پولیس کمشنر بنتے ہیں، IPS بنتے ہیں، IAS بنتے ہیں، IFS بنتے ہیں. تو یہ پورے پرچے آپ چاہیں تو اردو زبان میں لکھ سکتے ہیں. بنگالی میں نہیں لکھ سکتے، مراٹھی گجراتی میں نہیں لکھ سکتے، کشمیری میں بھی نہیں لکھ سکتے، لیکن اردو میں لکھ سکتے ہیں، ہندی میں لکھ سکتے ہیں، انگریزی میں لکھ سکتے ہیں. تو اردو وہ زبان ہے جو بڑے بڑے عہدے دیتی ہے، بڑے مرتبے پر پہنچاتی ہے. تو اس لیے بھی اور اردو ہمیں اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ عربی کے بعد جو ہمارا اسلامی سرمایہ ہے، دینی سرمایہ ہے، وہ اردو زبان میں. اس لیے ہم کو اپنا دین اور مذہب پر بہت سارے معلومات حاصل کرنے کے لیے اردو ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا اور فلاں صاحب نے یہ کہا. جو حدیث مولانا پڑھ سکتے ہیں وہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم نہ پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو. اور مجھے
بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس خوبصورت شام میں مجھے یہاں کے منتظمین نے بلایا ہے. میں ان کا کس دل سے شکریہ ادا کروں. اگر 100 بار بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تو بھی میں سمجھوں شکریہ ادا نہیں ہوا ہے. تو یہاں کے منتظمین کا تو میں مبارکباد کر دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھی تقریب اور تقریب کا اہتمام کیا اور ان کا ساتھ ساتھ اسی کے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس میں شرکت کرنے کی دعوت دی. شکریہ.